أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زوہا جبین تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں جز 9 لوں گی۔ جز 8 میں آپ لوگ دیکھے تھے کہ سورۃ الاعراف چل رہا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پھر ان لوگ کے اوپر عذاب کیسے آیا، وہی چیز یہاں پر کنٹینیو ہوگی۔ آیت نمبر 88، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور انہیں جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں۔ اس نے کہا کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم ناپسند کرنے والے، تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ، اگر پلٹے ہم تمہاری ملت میں بعد اس کے جب نجات دی ہمیں اللہ نے اس سے، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا۔ گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، اللہ ہی پر توکل کیا ہم نے، اے ہمارے رب فیصلہ کرتے درمیان ہمارے اور درمیان ہماری قوم کے ساتھ حق کے، اور تو بہتر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو سردار ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، ان لوگ شعیب علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ تم واپس ہماری ملت میں لوٹ جاؤ، تو یہ شعیب علیہ السلام کا جواب تھا کہ بالکل میں ناپسند کروں گا کہ میں تمہاری ملت میں واپس آ جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے ہی نجات دے چکے۔ پھر اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی بے شک تم البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر سردار ان لوگوں کو بول رہے ہیں جو شعیب علیہ السلام کے پیروی کرنے والے ہیں کہ اگر تم پیروی کرے تو تم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اب آگے ان کے اوپر عذاب آیا، پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اندھے منہ، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کہ نہ وہ بسے تھے ان میں، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو تھے وہی خسارہ پانے والے۔ تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچا دیے میں نے تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہے۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ تم پر عذاب آیا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اس کے بعد بھی تم اپنی ضد پر ہی رہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ سختی اور تکلیف کے، تاکہ وہ عاجزی کرے۔ پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کے بھلائی کو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، اور وہ کہنے لگے تحقیق پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو تکلیف اور خوشی، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یعنی ایمان لانا ہے اور تقوی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، ورنہ پھر عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔
کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں، یا کیا وہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا یا پھر دن میں جب کام کا وقت یا پھر کھیلنے کودنے کا وقت رہتا جبھی بھی آ سکتا. کیا بھلا بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، بس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد اس کے رہنے والوں کے، کہ اگر ہم چاہیں پکڑ لیں ہم انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ سنیں گے. یہ بستیاں ہیں ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے، آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ سب بیان کر رہے ہیں پچھلے قوموں کے واقعات. اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ کھلی نشانیوں کے، پس نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر کافروں کے. اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت کے لیے کوئی عہد، اور بے شک پایا ہم نے ان کی اکثریت کو البتہ فاسق، یعنی جو قومیں تھیں ان میں سے بہت سارے لوگ عہد پر نہیں تھے اور ان لوگ بہت سارے فاسق تھے. پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، پس دیکھیے کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس واقعے کو میں مختصر میں پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گی پہلے، اس کے بعد ہم آیاتیں دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن میں بہت مرتبہ اور ریپیٹ ہوا. تھوڑا سا اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں گے تو یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، وہ فلسطین میں رہتے تھے، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر پہنچے، وہاں پر وہ بادشاہ بنے اور پھر بہت سارا ٹائم گزر گیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ یوسف میں ہم یہ واقعہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ مصر میں بادشاہت ملی تھی یوسف علیہ السلام کو، بہت سال ایسے ہی گزر گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون بادشاہ بن گیا، بنی اسرائیل لیبر کلاس بن گئے. ایجپٹ میں اس وقت 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک بنی اسرائیل جو فلسطین سے آئے تھے اور دوسرے جو پراپر ایجپٹ کے لوگ تھے. وہیں پر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس زمانے میں فرعون بیٹوں کا قتل کرتا تھا، اور وہ قتل کرنے کے 2 ریزن تھے. ایک تو تھا خواب جو فرعون کو آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا بادشاہ بنے گا، اور دوسرا پاپولیشن کم کرنے کے لیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس ٹائم پر یہ رواج تھا کہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں بند کر کے ریور نائل میں چھوڑنا ہے. وہ باکس پانی میں بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچا، اور فرعون کے محل میں حضرت آسیہ اس باکس کو اٹھائے اور اس میں دیکھی کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا. وہ بچے سے وہ اٹریکٹ ہوئے اور فرعون کو منائے کہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے اس بچے کو. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جو بھائی کو باکس میں ڈال کر ریور نائل میں ڈالنے کے بعد سے فالو کر رہے تھے کہ یہ باکس کہاں جائے گا، ان کو کون دیکھیں گے. جب محل میں پہنچا تو ان کی بہن کا بھی آنا جانا تھا محل میں. وہ وہاں پر حضرت آسیہ کو سجیسٹ کیے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پلانے والی ہے، اور پھر اپنی ماں کو لے کر آئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا ہی دودھ پیے. پھر محل میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کا مصر کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور اس مصری کو ایک مارے اور وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کی مغفرت کی دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. پھر اگلے دن وہ دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا آدمی ایک دوسرے مصر کے آدمی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے، لیکن وہ آدمی زور سے بولا کہ جو ایک دن پہلے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا اس بارے میں اعلان کرنے لگا. اس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کے قتل کا. اور پھر دربار میں جب فرعون نے فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سزا سنائی. وہاں پر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ایک ویل وشر تھا جس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا اور قتل کا فیصلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کا مشورہ دیا. وہ وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے. مدین میں وہ دیکھے کہ ایک کنویں کے پاس 2 لڑکیاں کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی ہیلپ کی اور وہ لڑکیوں نے جا کر اپنے والد کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ شعیب علیہ السلام تھے جس کی وہ بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلائے اپنے پاس اور پھر ان سے ایگریمنٹ کیا کہ وہ 8 ایئرس ان کی خدمت کریں گے اور پھر ان کی ایک لڑکی سے نکاح کریں گے. یہ بس موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کے لیے
تھا، اور پھر جب ان کا ٹریننگ کا یہ ٹرم کمپلیٹ ہو گیا 8 ایئرس کا، تو پھر وہ نکاح کیے اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر دیکھے کہ آگ چل رہی ہے۔ اس زمانے میں سردی تھی اور وہ گئے دیکھنے کہ وہاں سے کچھ آگ لے کر آئیں گے۔ آگ کے قریب گئے، درخت تھا وہاں پر، ایک درخت سے آواز آئی اور وہ تھی اللہ کی وحی۔ وہاں پر ان کو نبوت ملی اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے بات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصا ہے جو جانور کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینکو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکے تو وہ اژدہا بن گیا۔ یہ ان کا پہلا معجزہ تھا، اور سردی کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ ان کے گریبان کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ باہر نکالو، تو جب وہ باہر نکالے تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلا، جس کو ہم ید بیضا کہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان 2 معجزوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو شرک سے روکو، توحید کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اور لوگ جو تھے مصر کے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور سورج ان کا بڑا دیوتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ کی عبادت کرنا ہے، بادشاہ کو رب مانتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب یہ 2 معجزے لے کر فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اس وقت جادو عروج پر تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ وہاں پر ایک سیلیبریشن کا دن تھا، اس دن سارے لوگ بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے تھے۔ فرعون نے جادوگروں کو حکم دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا ان لوگ کا۔ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ کیا تم پہلے ڈالیں گے یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ تو وہ لوگ اپنی رسیاں سامنے سے پھینکے تو وہ ایسا لگا کہ سانپ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا جو عصا تھا اس کو زمین پر مارا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ سارا جو بھی اطراف سانپ تھے وہ سب کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہے۔ وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو پھر انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ وہ ان کا پیر مختلف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹ دے گا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل اور فرعونیوں کی آزمائش شروع ہوئی اللہ کی طرف سے۔ ان کے اوپر جو آزمائشیں تھیں وہ یہ تھی کہ پھلوں کا نقصان ہوا، طوفان آیا، ٹڈیاں بہت ساری ہو گئی، اناج خراب کرتے تھے وہ ٹڈیاں، اور پھر جوئیں اور کیڑے آتے تھے اناج میں اور انسانوں کے اوپر، اور مینڈک رہتے تھے ہر جگہ، خون دکھتا تھا ان کو، اور ایسے ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگے۔ جب یہ عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کرتے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی بولتے کہ دعا کریں اپنے رب سے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو وعدہ کرتے کہ ایمان لائیں گے، لیکن پھر اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے باہر جانے کا، تو ان لوگ کے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر آیا۔ جب وہ ریڈ سی کراس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا جو تھا اس کو پانی پر مارو، اور پانی 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، سمندر کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر صحرائے سینا پہنچ گئے، اور فرعون جو پیچھے ان کو فالو کر رہا تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ بت پرستی کر رہے تھے۔ ان کو جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی ایک قلعہ بنائے۔ صحرائے سینا میں سیٹل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلائے۔ 30 ڈیز کے لیے بلائے تھے، پھر 10 ڈیز بڑھا کر 40 ڈیز ٹوٹل اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رکھے۔ تورات دیے، تورات ایک ٹائم میں نازل ہوئی، تختیوں پر لکھی گئی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو رسپانسبلٹی دے کر گئے تھے قوم کی۔ ان کے قوم میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری نے کہا سب کا زیور جمع کرتے ہیں، اور وہ سارا زیور جمع کر کے ایک بچڑے کی شکل بنایا۔ اس بچڑے کو مقدس مانتے تھے وہ لوگ، اس کا اندر ہولو تھا جس کی وجہ سے ایک آواز آتی تھی، تو لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زندگی میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور فرمایا کہ سامنے پہاڑ کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ جب پہاڑ پر تجلی فرمائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، ان کو تورات دیے اللہ تعالیٰ، پھر وہ تورات لے کر واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا لوگ
ان کے پیچھے بچڑے کی پوجا سٹارٹ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی پکڑ لیے اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے چھوڑ دو مجھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام زیادہ طاقتور نہیں تھے، اتنے زیادہ اسٹرانگ آدمی نہیں تھے اور لوگوں کو وہ زیادہ ڈومینیٹ نہیں کر سکے۔ لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی، شرک کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم ہوا، تورات کی تعلیم دی گئی لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی ان کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل، تو پھر موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا، پھر وہ زندہ کیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کر دیا۔ ابھی تک بھی یہ لوگ صحرائے سینا میں ہی تھے، وہاں پر پانی کی کمی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ عصا مارو اپنا، پھر اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پھر من و سلوہ آیا، پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ فلسطین جانا ہے ہمیں، پھر وہاں پر عمالقہ کی قوم سے لڑنا تھا ان کو، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ عمالقہ کی قوم سے جہاد کرو، پھر اس سزا کی وجہ سے وہ 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہیں پر ان کے شاگرد یوشع بن نون تھے جو بعد میں نبی بنے، ان کی لیڈرشپ میں فلسطین گئے وہ لوگ۔ تو یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ان شارٹ، جو قرآن میں آگے بہت جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں ہیں، یہ یہاں پر ایک جگہ جمع کی گئی۔ اب آیتیں دیکھتے ہیں۔ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون، بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، قائم ہوں اس پر کہ نہ میں کہوں اللہ پر مگر حق، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو۔ اس نے کہا اگر ہے تو لایا تو کوئی نشانی تو لے آ اسے، اگر ہے تو سچوں میں سے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اس نے ڈال دیا عصا اپنا، تو ایک وہ اژدہا تھا واضح، اور اس نے باہر نکالا اپنا ہاتھ، تو ایک وہ سفید چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ید بیضا اور جو عصا تھا ان دونوں کا ذکر ہے۔ کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے خوب علم رکھنے والا، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ یہاں پر فرعون مشورہ مانگ رہا اپنے کہ جو بھی ایڈوائزرز تھے ان سے۔ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والے، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، وہ کہنے لگے بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہوئے ہم غالب۔ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہوگے، یعنی جادوگر یہاں پر فرعون سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم غلبہ پا لیے موسیٰ پر تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو فرعون نے بتایا کہ تم میرے مقربین میں سے ہوگے، یعنی میرے کلوز لوگوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہم ہی ڈالنے والے۔ اس نے کہا تم ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، اور وہ لائے جادو بہت بڑا۔ یعنی جب اکٹھا ہوئے پورے جادوگر، اور جادوگر پوچھے کہ پہلے ہم ڈالنا اپنا یا پھر تم ڈالو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ تو وہ لوگ کیا اپنی چھڑی نیچے ڈالے تو وہ سانپ بن گئے بہت سارے، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ پھینکو تم لاٹھی اپنی، تو ایک وہ نگل رہی تھی اسے جو وہ گھڑ لائے تھے، تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو تھے وہ عمل کرتے۔ پس مغلوب کر دیے گئے اسی جگہ، اور وہ پلٹے ذلیل ہو کر، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر، یعنی جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے، اور وہ آن دی اسپاٹ ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں، بے شک یہ البتہ چال چلی تم نے یہ شہر میں تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، پسند قریب تم جان لو گے۔ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سمت سے، پھر البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں سب کے سب کو۔ انہوں نے کہا بے شک ہم طرف اپنے رب کے پلٹنے والے ہیں، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم نشانیوں پر اپنے رب کی جب وہ آئے ہمارے پاس۔ اے ہمارے رب، امید دے ہم پر صبر اور فوت کر ہمیں اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں۔
اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں اور چھوڑ دیں تجھے اور تیرے الہوں کو؟ اس نے کہا ضرور ہم خوب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہے۔ یعنی سردار پھر یہاں پر فرعون کو مشورہ دے دیں کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو پھر فرعون بول رہا کہ نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو تم اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے اور وارث بناتا ہے اس کا جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، اور بات اس کے جو تو آ گیا ہمارے پاس۔ اس نے جواب دیا قریب ہے رب تمہارا کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور جانشین بنائے تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ بول رہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب ہم تم پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم پر عذاب آیا تھا، فرعون کی طرف سے سختیاں ہوتی تھی، اور جب تمہارے اوپر ایمان لائے اس کے بعد بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، تو پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان لوگ کو سمجھا رہے۔ اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو 7 قحط سالیوں کے اور کبھی کی پھلوں میں سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی فرعون کے اوپر یہ سب ایک کے بعد ایک آتے گیا، ان لوگ کے اوپر قحط آیا، پھر ان لوگ کے اوپر آگے دیکھیے آپ لوگ کس طریقے سے ان لوگ کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ پھر جب آتی ان کے پاس بھلائی وہ کہتے ہمارے لیے یہ، یعنی جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بولتے کہ یہ ہمارے لیے۔ اور اگر پہنچتی انہیں کوئی برائی وہ بدشگونی لیتے موسیٰ سے اور ان سے جو ساتھ تھے، اس کے خبردار بے شک نحوست ان کے اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی کہ تو مسحور کر دے ہمیں ساتھ اس کے، تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، نشانیاں الگ الگ، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ مجرم۔ اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا پاس تیرے، البتہ اگر ہٹا دے تو ہم سے عذاب، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو۔ یعنی فرعون کی قوم یہاں پر پھر سے بول رہی کہ جب بھی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اور اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ پھر جب ہٹا دیتے ہم ان سے عذاب کو، ایک وقت تک وہ پہنچنے والے تھے جسے ایک وہ عہد توڑ ڈالتے، یعنی جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر اپنے عہد سے وہ پھر جاتے تھے۔ پس انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیت کو، اور تھے وہ ان سے غافل۔ اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو وہ جو تھے وہ کمزور سمجھے جاتے زمین کے مشرقوں کے اور اس کے مغربوں کے، وہ جو برکت دی تھی ہم نے اس میں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی بھلائی والی اوپر بنی اسرائیل کے بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو کچھ تھے وہ بلند کرتے۔ یعنی فرعون کی قوم پر عذاب آیا، وہ جو محلات بناتا تھا یا پھر جو بھی وہ اونچی چیزیں بناتا وہ سب اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر اپنے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ جیسا کہ ان لوگوں کے لیے الہ ہے۔ کہا بے شک تم جہالت برت رہے ہو۔ یعنی جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو دیکھے کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو پھر بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیے کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا۔ بے شک یہ سب برباد ہونے والے ہیں جو وہ ہیں اس میں، اور باطل جو کچھ ہیں وہ عمل کرتے۔ کہا کیا غیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہاں والوں پر۔ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب اور خوب قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، اور پورا کیا ہم نے انہیں 7-10 کے، تو پورا ہوا مقرر وقت اس کے رب کا 40 رات کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلائے تھے، لیکن پھر اس کو 10 دن اور بڑھا کر 40 دن کا پورا مقرر وقت کمپلیٹ کرے۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے جانشینی کرو میری قوم میں، اور اصلاح کرو اور نہ تم پیروی کرو راستے کی فساد کرنے والوں کے۔ وہ اپنے بھائی کو اپنے پیچھے
خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اور جب آیا موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے کہا اے ہمارے رب دکھا مجھے، میں دیکھوں تیری طرف۔ فرمایا ہرگز نہ تم دیکھ سکو گے مجھے، اور لیکن دیکھو طرف پہاڑ کے، پھر اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پر تو عنقریب تم دیکھ لو گے مجھے۔ تو جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر، اس نے کر دیا اسے ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف، اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خواہش کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صرف پہاڑ کی طرف تجلی کیا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو وہ ایڈمٹ کیے کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ بے شک میں چن لیا میں نے تجھے لوگوں پر، ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے، بس لے لو جو دیا میں نے تجھے اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل واسطے ہر چیز کے، بس پکڑ لو اسے مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو وہ لے لیں ان کے بہترین کو، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر فاسقوں کا۔ یعنی جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پر۔ عنقریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا نہیں وہ بنائیں گے اسے راستہ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا وہ بنا لیں گے اسے راستہ، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تھے وہ ان سے غافل۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتانے کے باوجود بھی وہ لوگ تکبر کرے۔ کیوں کرے تکبر؟ ان لوگ کو حق معلوم تھا، اس کے بعد بھی ان لوگ جھٹلائے اس کو، ان لوگ کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتایا اس کے بعد بھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے، لیکن جب ان لوگ کو گمراہی کا راستہ ملا تو وہ راستے کو اپنا راستہ بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے کی وجہ سے، وہ اپنے غفلت کی وجہ سے یہ سب کیے۔ اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو، آخرت کی ضائع ہو گئے اعمال ان کے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور بنا لیا قوم نے موسیٰ کی اس کے پیچھے سے اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا جسم والا، اس کی گائے کی آواز تھی۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ نہیں کلام کرتا تھا ان سے، اور نہ وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی کسی راستے کی طرف، انہوں نے بنا لیا سے معبود اور تھے وہ ظالم۔ یہاں پر سامری جو تھا وہ سب لوگوں کے پاس جو بھی سونا تھا اس کو جمع کر کے ایک ہولو بچڑے کی شکل بنایا جس میں سے ایک آواز آتی تھی، تو اس کو معبود کی طرح بنا کر وہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تحقیق وہ بھٹک گئے ہیں، وہ کہنے لگے یقیناً اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ اس نے بخشش فرمائی ہماری، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ اور جب پلٹا موسیٰ طرف اپنی قوم کے بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے، اس نے کہا کتنی بری ہے جو جانشنی کی تم نے میری بعد میرے، کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کے، اور اس نے ڈال دی تختیاں اور اس نے پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، وہ کھینچنے لگا طرف اپنے، اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے مجھے، بس نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ تو شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ تورات دینے کے لیے بلائے تھے تو ان کے پیچھے یہ سامری جو بچڑا بنایا تھا سب کے سونے جمع کر کے، اس میں سے ایک آواز آتی تھی لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کرے۔ تو جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ سب دیکھا تو اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا غصے میں، اور بولے کہ غصے میں انہیں یہ بات بول رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے یہ کیا ہے؟ تو ہارون علیہ السلام بولے کہ وہ لوگ مجھے کمزور سمجھے اور میری بات نہیں مانے، اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، میری بات نہیں مانتے ان لوگ میرا قتل کرنے کے قریب تھے۔ پھر کہا اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دونوں بھائیوں کی طرف سے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، عنقریب پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی زندگی میں دنیا کی، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کر لی بعد اس کے اور وہ ایمان لے آئے، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب، اس نے لے لی تختیاں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے وہ جو اپنے رب سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ تختیاں جو تورات کی تختیاں تھیں وہ جو پھینک دیے تھے نیچے، وہ
اٹھا لیے، اور پھر اس میں کیا تھا، رحمت تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور منتخب کر لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے۔ پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، اس نے کہا اے میرے رب، اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا تو انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس کے جو کیا کچھ نادانوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری، تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ تو ہی دوست ہے ہمارا، بس بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، بے شک ہم رجوع کیا ہم نے تیری طرف۔ فرمایا عذاب میرا میں پہنچاتا ہوں اس کو جسے میں چاہتا ہوں، اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، پس ضرور میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی کی جو امی ہیں، اور جو وہ پاتے ہیں اسے لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، اور وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، اور وہ روکتا ہے انہیں منکر برائی سے، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور وہ اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے، اور وہ توخ وہ جو تھے وہ ان پر۔ پس وہ جو ایمان لائے اس پر، اور انہوں نے قوت دی اسے، اور انہوں نے مدد کی اس کی، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، وہ جو نازل کیا گیا ساتھ اس کے، یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ایک رسول و نبی تھے، ان کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا۔ کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، سب کے وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اور اتباع کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت پانے کے لیے یہاں پر کیا ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا ہے، اور اس کی اتباع کرنا ہے۔ یہ سب کرنے پر ہدایت ملے گی۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک دو تھا، وہ رہنمائی کرتے ساتھ حق کے اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے۔ یعنی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے جو عدل اور انصاف کرنے والے بھی تھے۔ اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر، اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار عصا اپنا پتھر پر، بس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ یہ سارا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے تھے آلریڈی۔ اور جب کہا گیا ان سے تم ٹھہرو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو تم، اور کہو حتتن بخش دے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری، ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے۔ یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ میں ہو گیا تھا۔ اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں، وہ جو تھی کنارے پر سمندر کے، جب وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کے دن ان کے ہفتے کے ظاہر ہو کر، اور جس دن وہ سبت ہفتے کا دن نہ مناتے نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس۔ اسی طرح ہم آزماتے ہیں انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ یہ سبت والا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے تھے آلریڈی۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلی نہیں پکڑنے کا حکم تھا، جبکہ ہفتے والے دن ہی بہت ساری مچھلیاں اوپر آتی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا